الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ کچھ مسائل کی وجہ سے آج تاخیر ہو گئی، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وقت کی رعایت آئندہ کے دروس میں کریں گے۔ ماہ مبارک رمضان کے مناسبت سے تفسیر موضوعی کے عنوان سے ہم نے ابلیس اور شیطان اور اس کے احوال قرآن کریم کی نگاہ میں موضوع کو مطرح کیا تھا۔ گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں ابلیس کا معنی لغتاً گزر چکا ہے اور اس کے ضمن میں جو اقوال تھے وہ بیان کیے گئے کہ 3 احتمال ہیں کلمہ ابلیس کے، کہ یہ بالاسا سے ہے یا بالوس سے ہے یا بالش اس سے ہے۔ ابلیس اصل نام نہیں ہے بلکہ ایک صفت اور ایک وصف کی وجہ سے اس کا یہ نام پڑ گیا اور قرآن کریم نے یہ نام اس کا قرار دیا ہے۔ 11 جگہوں پہ قرآن کریم میں ابلیس کا تذکرہ وارد ہوا ہے، جن میں سے سورہ حجر کے ضمن میں ہم نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں چند نکات ذکر کیے کہ سورہ حجر میں 2 دفعہ 2 آیات میں کلمہ ابلیس وارد ہوا ہے اور آدم علیہ السلام کی خلقت سے مربوط واقعہ ہے۔ عبرانی زبان میں ابلیس کو عزازیل کہا جاتا ہے اور عربی زبان میں حارث اس کا نام ہے، اور بعض جگہوں پہ عبد الحارث بھی آیا ہے، اور اس کی کنیت ابو المرہ کے نام سے معروف ہے۔ اختتام ہمارا جس بات کے اوپر ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نزول آدم علیہ السلام سے پہلے ابلیس اور آدم علیہ السلام میں جھگڑے اور دشمنی کو ذکر کیا ہے، اور جو دشمنی خلقت آدم سے آغاز رکھتی ہے وہ تا قیامت دشمنی قائم رہے گی، وہ دشمنی ختم نہیں ہو سکتی۔ پھر دشمنی تھی کس بات کے اوپر، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس نقطے کو ہم فراموش کر دیں تو اطاعت الہی و دین الہی سے ربط پیدا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے قرآن کریم کی آج آیات دیگر آپ کی خدمت میں پڑھی جائیں گی۔ آج کوشش یہ تھی کہ ابلیس کا تعارف، خاندانی تعارف بھی کچھ کرایا جائے جو بعض کتب میں ہمارے وارد ہوا ہے، اور اس سے کوشش ہماری یہ ہوگی کہ معرفت دشمن کی حاصل کی جائے تاکہ دشمن سے دشمنی بھی کر سکیں اور اس کی دشمنی سے اپنے آپ کو اس کے وار یا اس کی پلاننگ اور اس کے حملوں سے بچا بھی سکیں، کیونکہ جو دشمن سے دشمنی نہیں کرتا تو دشمن اس کے اوپر راضی نہیں ہو جاتا، وہ ہم سے حتماً دشمنی کرے گا، اور جس کو دشمن کے وار سے بچنا نہیں آتا، اس کے حملے سے بچنا نہیں آتا یا اسے جنگ کے طریقے نہیں آتے، وہ ہر صورت میں انسان شکست کھا جائے گا۔ لہٰذا قرآن کریم کا ایک وسیع موضوع ہے۔ قرآن کریم کی 200 سے اوپر تقریباً آیات بنتی ہیں جو شیاطین، شیطان اور ابلیس اور ان چیزوں سے وابستہ بن جاتی ہیں، اس لیے چھوٹا موضوع قرآن کریم کا یہ نہیں ہے۔ اچھا، اگر ہم شیاطین کے اعمال کو مد نظر رکھیں تو پھر اس کی تعداد تو کہ چند ہزار آیات کے اوپر مشتمل ہو جائیں، اس قدر یہ قرآن کریم کا وسیع موضوع بن جاتا ہے۔ اس لیے دشمنی کس چیز میں تھی؟ کیا اس دنیا کے اندر اگر ابلیس اور ابلیس کے ماتحت جو ولایت قائم ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھیں تو کیا چیز برپا ہو رہی ہے؟ اس کو قرآن کریم افکار اور نظریات، اعتقادات کے مرحلے پہ ہدایت کرنا بشر کی چاہتا ہے تاکہ وہ بشر حساس ہو اس مسئلے پہ۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ ابلیس کو بالوس جو کہا گیا یہ بھی ایک وصف ہے۔ بالوس کہتے ہیں خلط ہونا، یعنی وہ جو اپنے باطن کے اندر مخلوط تھا، وہ معصیت کار بھی تھا، اطاعت گزار بھی تھا، لیکن اس کے معصیت کا پہلو آشکار نہیں ہوا، یہاں تک کہ ایک آزمائش میں مبتلا ہوا اور اس آزمائش میں مبتلا ہو کے اس کا مخلوط ہونا، خلط ہونا، غیر خالص ہونا وہ آشکار ہو گیا، اس لیے اس کا نام ابلیس پڑ گیا۔ بلاسا سے لے تو بلاسا کہتے ہیں شدید مایوسی، ایک ہے عام مایوسی اور ایک ہے انتہائی شدید مایوسی کہ جس کے بعد کسی قسم کی رحمت سے تعلق قائم کرنے کا جذبہ اس کے اندر موجود وعلیکم السلام نہ ہو۔ وعلیکم السلام۔
لہٰذا ہمارے پاس یہ مطلب واضح ہوا کہ کلمہ ابلیس کا جہاں تک تعلق ہے، کلمہ ابلیس اسی سے وابستہ ہے کہ کلمہ ابلیس اس لیے اسے کہا جاتا ہے ابلیس چونکہ وہ شدید ترین طریقے سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اور اس کا طریقہ واردات بھی یہی ہے، کیونکہ اس نے ایک برا عمل کیا، اور برا عمل کیا سبب بن گیا؟ اس کے مایوس ہونے کا، شدید مایوس ہونے کا۔ مایوسی خود ایک عذاب ہے، شدید مایوسی خود عذاب ہے، کیونکہ مایوسی میں انتہائی پستی کا احساس ہوتا ہے، مایوسی میں انتہائی محتاجی کا احساس ہوتا ہے، اور پستی اور حقارت کی وجہ سے غضب اندر شدید طور پہ اٹھتا ہے، اور اس غضب اور پستی کے احساسات سے جب ترکیب انسانی نفس میں احساسات پاتے ہیں تو وہ خاموش اسے کر دیتے ہیں غم اور حزن کی وجہ سے۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں ابلاس۔ قرآن کریم نے مجرمین کی صفت قرآن میں 5-6 جگہ یہ کلمہ باب فعل سے استعمال ہوا ہے، ثلاثی مجرد میں یہ کلمہ بلاسا استعمال نہیں ہوتا۔ ابلسا یبلس و ابلاس، مبلسین یا مبلسون، یہ کلمہ قرآن کریم میں تکرار کے ساتھ مجرمین کی صفت کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ایسی شدید مایوسی کے اندر پستی اور حقارت کے احساس کی وجہ سے اور غصہ اور غضب کے ملے جلے کیفیات کی وجہ سے بالکل خاموش ہو جائے، نہ بول سکے۔ خالی مایوسی کو ظاہر کرتا ہے کلمہ یائسا، لیکن اگر شدید مایوسی کو ظاہر کیا کرتا ہے، مایوسی بیان کرنا ہو تو اس کے لیے کلمہ ابلاس بیان کرتا ہے یہ کلمہ عربی زبان میں، اور اسی سے ابلیس ہے۔ ابلیس کا جو جھگڑا ہوا تھا وہ اس نے کیا عمل انجام دیا؟ عمل اس نے یہ انجام دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ہما ان مسنون سے ایک پیکر بنایا آدم علیہ السلام کا، اور اس آدم علیہ السلام میں جب اپنی روح کو نفخت تو فیہ من روحی، اپنی روح کو اللہ نے اس میں پھونکا، فقعوا لہ ساجدین، تو سارے کے سارے سجدہ خم ہو گئے اس کے سامنے۔ لیکن یعنی اور جتنے بھی ملائکہ تھے وہ کیا ہیں؟ وہ سارے کے سارے وسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تاکید در تاکید ہے کہ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا، اس نے انکار کر دیا۔ یہ پہلی چیز، جو اللہ کی اطاعت سے انکار کرنا ہے یا اللہ کے مقابلے میں اس کا آنا ہے، یہ سب سے پہلے بڑا جرم قرار پایا۔ اور اس کے بعد دوسرا اس نے جو جرم کیا وہ حقیر سمجھا، پس سمجھا، دوسرا تکبر، 2 تکبر کیے گویا کے۔ اور یہی 2 تکبر اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں وارد ہوا ہے کہ تکبر کی 2 قسمیں، ایک حق کے مقابلے میں تکبر ہے کہ حق کو پست سمجھنا، اپنے آپ کو بالا تر سمجھنا اور حق کو قبول نہ کرنا، یہ اس تکبر کی تو معافی نہیں ہے اصلاً۔ اور ایک تکبر ہے لوگوں کے مقابلے میں تکبر، کے لوگوں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو ان سے بالاتر اور بڑا سمجھنا، کسی بھی کمال کی وجہ سے یا کمال نہ بھی ہو، کیونکہ تکبر ایک تخیلاتی امر ہے فقط۔ تو یہ 2 تکبر کیے۔ پہلا تکبر ابا ہے، اس نے اللہ کی اطاعت کا انکار کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ اور دوسرا تکبر وہ اس نے قیاس کیا اور کہا کہ آگ جو ہے وہ بالا ہے، برتر ہے، اور یہ بدبودار مٹی پست ہے۔ اس لیے عرض کیا کہ بعض علماء لکھتے ہیں کہ اگر اس بدبودار مٹی سے تشکیل پانے والے پیکر کے اندر جو نورانیت اللہ نے رکھی ہے، اس نور کی طرف اس کی توجہ چلی جاتی تو یہ قیاس کبھی بھی وہ نہ کرتا۔ لہٰذا اس کے اندر ایک تکبر اور بڑائی کا احساس پیدا ہوا، اور اس بڑائی کی وجہ سے اس نے دوسرے مرحلے پہ تکبر کیا کہ آدم کو پس سمجھا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کلمے پہ غور کریں، وَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اجمعون، سارے کے سارے ملائکہ کیا ہیں؟ اس کے آدم علیہ السلام کے سجدہ ریز ہو گئے۔ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، ہر شے کا سجدہ اسی کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ فرشتوں کی تو پیشانی نہیں ہوتی، اور وہ جگہ بھی زمین کے اوپر نہیں تھی۔ جب زمین ہی نہیں تھی تو کس جگہ پہ سجدہ کرنا؟ لہٰذا ہر چیز کا سجدہ ہے اوج انکساری اور تواضع کی علامت، اوج انکساری اور تواضع کی علامت۔ یہ جو اوج انکساری اور تواضع ہے، اس کے اظہار کے لیے بندے اپنی پیشانی جسے وہ سب سے بالا سمجھتے ہیں اور ناک جسے عزت کی علامت سمجھتے ہیں، وہ اس ہستی کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ انتہائی تزلزل،
و تواضع و تذلیل کی ایک علامت ہے۔ سجدہ اسی کا نام ہے کہ جو سب سے اوج کی تواضع ہے، سب سے اوج کی عاجزی اور انکساری ہے، اسے برپا کرنا سجدہ کہلاتا ہے۔ تو فرشتوں نے بھی اپنے مطابق وہی عمل انجام دیا۔ ستارے جیسا یوسف علیہ السلام کے ہے کہ سورج چاند ستارے انہوں نے سجدہ کیا، وہ بھی یہی مراد ہے، وَإِلَّا ان کی پیشانیاں تو نہیں بن گئی، بلکہ ان کے لیے جو اوج عاجزی اور انکساری ہے اسے جنم دیا۔ اچھا، یہاں پہ جو نکتہ ہے کہ فرشتے ماتحت فرشتوں نے سجدہ کیا، کس کو؟ یعنی آدم کے سامنے اس طریقے سے سر تسلیم خم ہیں کہ اپنے پورا وجود آدم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ کیا مراد؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ اصل جھگڑے کا مورد ہے۔ اللہ نے زمین کے اوپر کیا قرار دیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو خلیفہ قرار دیا ہے۔ خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ خلیفہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ خلیفہ اللہ کی جانب سے تمام کے تمام اوامر کو اور تمام کے تمام نواہی کو اس کرۂ ارض کے اوپر نافذ کرے گا، اور اس کی وسعتیں اللہ نے یہ رکھی ہیں کہ تمام فرشتوں کے اس کے سامنے ماتحت کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا۔ یعنی حاکم کون ہے اللہ تعالیٰ کے بعد؟ یہی خلیفۃ اللہ، جسے انسان کامل کہتے ہیں، جسے حجت خدا کہتے ہیں۔ لہذا حجت خدا کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ کرۂ ارض کے اوپر بادشاہت کرے، حاکمیت کرے۔ اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ولایت کو سنبھالے بھی اور اسے نافذ بھی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ولایت کے اوپر کس کو قرار دیا ہے؟ اپنے خلیفہ کو۔ ابلیس نے اس خلافت کے اوپر نزاع کیا ہے۔ جھگڑا ابلیس کا کہاں پر ہے؟ خلافت پہ۔ ابلیس کہتا ہے میں بالا تر ہوں، میرے ماتحت سارے کے سارے آئیں، لیکن آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ میں بالا تر ہوں، اللہ نے مجھے ولی بنایا ہے، میرے ماتحت سارے چلیں۔ اور عملاً اللہ تعالیٰ نے کس کے ماتحت سب کو قرار دیا؟ آدم علیہ السلام کے۔ آدم علیہ السلام کے جانشین آج کون ہے؟ آج کون ہے وارث آدم و نوح؟ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ لہذا سارا جھگڑا خلافت پہ چل رہا ہے۔ اسی لیے عرض کیا، جو شخص بھی دین الہی کو، حجت الہی و خلیفہ الہی کو ترک کر کے اختیار کرے، وہ دین بھی دین ابلیسی و شیطانی ہے۔ اصل کرۂ ارض کے اوپر جھگڑا ہی یہ ہے۔ ابلیس کہتا ہے میری ولایت اور میری دولت اور میرا حکم اور سارے میرے سامنے تسلیم خم ہوں۔ اس جگہ پہ آدم علیہ السلام اور حجت الہی کا کیا تقاضا ہے؟ اللہ نے مجھے ولی بنایا ہے، لہٰذا میری ولایت، چونکہ اللہ نے مجھے ولی بنایا اور یہ اللہ کی ولایت ہے اور اللہ کا نظام چلے اللہ کی مملکت کے اوپر۔ یہاں پہ ابلیس اور آدم کا اصل میں ٹکراؤ ہے، آدم علیہ السلام و ابلیس کا ٹکراؤ ہے، وَإِلَّا دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ ہاں، آدم علیہ السلام کے توسط سے ابلیس اللہ سے ٹکرا رہا ہے، براہ راست اللہ سے نہیں ٹکرا رہا۔ آدم علیہ السلام کو بہانہ بنایا، آدم علیہ السلام پہ قیاس کیا، آدم علیہ السلام کے مسئلے کے اوپر وہ اللہ سے ٹکرایا۔ یہ بات جب ہمارے لیے واضح ہوگی تو یہاں سے آپ کے لیے ایک نیا معنی جو اسی سے مطرح ہوتا ہے وہ آشکار ہوا۔ مکتب تشیع میں جو حجت الہی و خلیفت الہی کی اس قدر اہمیت ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کائنات خلق کی ہے، اس کائنات کا نظام ہی یہ رکھا ہے کہ خلیفۃ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاؤ، اور سر تسلیم خم ہوتے ہوئے خلیفۃ اللہ کی راہ سے، اس کی اطاعت سے، اس کے ذریعے سے جب تم اللہ تک پہنچو گے تو یہ الہی راستہ، یہ صراط مستقیم ہے۔ اگر تم نے اس کو ترک کر کے کچھ حاصل کیا یا کوئی راہ اختیار کی، یہ انحرافی راہ ہے، یہ گمراہی ہے۔ بے شک نمازیں پڑھو، عمرے کرو، زیارات کرو، قصیدے پڑھو، نعتیں پڑھو، تلاوت کرو، حفظ کرو، جو بھی کرتے ہو، اگر اس راہ کو چھوڑ کے تم نے کیا تو یہ تم دین شیطان کے اوپر ہو، نہ کہ دین خدا کے اوپر ہو۔ دین خدا وہ اپنے اولیاء سے آتا ہے، انبیاء و رسول علیہ السلام، اور ان کے بعد اوصیاء علیہ السلام کا سلسلہ۔ اس لیے آج کے دور میں آپ یہ دیکھیں نا، انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد ایک فقیہ بزرگ، اس نے نیابت امام زمان علیہ السلام میں حکومت قائم کی، نیابت امام زمان علیہ السلام میں،
اور اس حکومت کے قیام کا کسی بھی ملک کو کوئی نقصان نہیں ظاہر پہنچ رہا، نہ کسی کی تجارت کو مسئلہ پیش آ رہا ہے، نہ کسی ملک کی جان اور مال کو خطرہ موجود ہے۔ اس فقیہ بزرگوار کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جب سے یہ قیام میں آئی ہے، تب سے پوری دنیا کی طاقت اس کو خاموش کرنا چاہتی ہے۔ آج ایرانی سے دشمنی ہے یا ولایت فقیہ کی حکومت سے دشمنی ہے؟ اس ٹائم جتنے بھی محاذ بنے ہیں وہ ایران اور ایرانی کے خلاف بنے ہیں یا حکومت اسلامی و ولایت فقیہ سے یہ محاذ بنے ہیں؟ لہٰذا آپ کو یہاں پہ بھی یہ بات سمجھ آئی کہ اصل ٹکراؤ اس جگہ پر آتا ہے۔ آئیے اب ہم چند آیات پڑھتے ہیں اور ان سے مزید آگے نتائج حاصل کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں تکرار کر دوں کہ اگر خلافت و حجت الہی اس سے ربط جوڑے بغیر کوئی بھی عمل نیک انجام دے، آپ کو کوئی خطرے کا احساس نہیں ہوگا۔ کیوں خطرے کا احساس نہیں ہے؟ کیونکہ دشمنی نہیں ایجاد ہوئی۔ دشمنی کب ایجاد ہوتی ہے؟ جب مشکل حاکمیت اور راہبریت، جب دشمنی تب ایجاد ہوتی ہے کہ جب خلافت کی بات آ جائے۔ جب بات سیاست اور خلافت تک نہیں پہنچی تو کوئی دشمنی ایجاد نہیں ہوگی۔ آپ کروڑوں افراد عزاداری کریں، کروڑوں افراد حج کریں، آپ 40 کے 3-4 گنا بڑے مجمع بنا دیں، وہ دشمنی نہیں ایجاد ہو رہی۔ دشمنی ایجاد کب ہوگی؟ کہ جب حجت الہی کے طریق سے اللہ کی عبادت و بندگی کی جائے اور حجت الہی کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، اس کے اطاعت کی جائے، اوامر کو مانا جائے، نواہی سے اجتناب کیا جائے جن سے انہوں نے منع کیا ہے۔ اب ابلیس نے اپنی اس جگہ پہ حکومت قائم کرنی ہے، لہذا ابلیس زمین کے اوپر آ کے کیسے حکومت کو قائم کرے گا؟ اس نے حکومت قائم کرنے کے لیے کہ آج ہم اس کے کچھ احوال کو پڑھیں گے آل اولاد کے اعتبار سے، لیکن یہ والے مضامین جیسا کل الکافی کی ہم نے روایت امام صادق علیہ السلام جو الکافی میں موجود ہے، کتاب الایمان والکفر باب نمبر 160 باب الاذاعہ میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 2 قسم کی دولت ہے۔ دولت یعنی حکومت 2 قسم کی ہے، سلطنتیں 2 قسم کی ہیں۔ ایک سلطنت کیا ہے؟ دولت و آدم، اور دوسری دولت کون سی ہے؟ دولت و ابلیس۔ واضح امام نے فرمایا ایک دولت آدم ہے اور دولت ابلیس ہے۔ دولت آدم میں اعلانیہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اعلانیہ ساری عبادت اللہ کی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جتنے شرکیہ نظام، جتنے شرکیہ افکار اور نظریات اور اعتقادات ہیں، سب کو انکار کیا جاتا ہے اور اللہ کی عبادت جنم لیتی ہے۔ اور دولت ابلیس میں کیا ہوتا ہے؟ دولت ابلیس میں ابلیس کی عبادت، اللہ کی سری عبادت ہوگی، ابلیس کی پھر اطاعت ہوتی ہے۔ اس جگہ پہ اگر آپ دقت کریں، آج کے دن دنیا کے اندر اگر غور کیا جائے، باطل کی اساس ہے ابلیس سے، اور ابلیس کو کیا چاہیے؟ حکومت چاہیے اپنی۔ اچھا، ادھر ایک سوال ہم ابھارتے ہیں، پھر حدیث کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ ابلیس کی حکومت اگر قائم ہونا چاہے تو کب کہیں گے کہ ابلیس کی حکومت قائم ہے؟ ایک صورت ہمارے پاس بنتی ہے، آپ کہیں گے کہ جب ابلیس کی چلے، ابلیس کا کہا ہوا انجام پائے، جو ابلیس چاہتا ہے وہ انجام پائے، تب اس کی حکومت کہلائے گی، اس کی دولت کہلائے گی۔ حجت الہی کی حکومت کب کہلائے گی؟ جب حجت الہی کی چلے، وہ قوت کے ساتھ اس دنیا کے اوپر عدل کو قائم کرے۔ اب دونوں کے اپنے آثار ہیں، دونوں کے آثار ہیں۔ ابلیس کے آثار یہ ہیں کہ جب بھی اس کا فرمان چلے گا اور اس کی حکومت چلے گی تو اس کے نتیجے میں چاہے دین کی راہ سے آئیں یا دنیا کی راہ سے آئیں، وہ اس کا ٹکراؤ پیدا ہوگا جو حجت الہی برپا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر دونوں موافق ہو جائیں پھر تو دشمنی ختم۔ دشمن میں دشمنی کیا ہوتی ہے؟ جو دشمن چاہتا ہے وہ میں نہ آنے دوں، انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ وَإِلَّا ابلیس کو بندے قتل ہو جائیں، ابلیس کو کیا ملے گا؟ اسے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ دنیا میں فساد برپا ہو جائے، کرپشن ہو جائے، اقتصاد جو ہے باطل ہو جائے، اللہ کی پرستش نہ ہو، کہ ابلیس کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ ابلیس کی انانیت، اس کا تکبر، یہ حص اس کی پوری ہوتی ہے۔ لہذا دشمن سے دشمنی
وہ دشمن سے دشمنی کرنا چاہتا ہے، وہ دشمن سے دشمنی کرنا جانتا بھی ہے۔ اب اس کی دشمنی کیسے ہمارے سامنے آشکار ہوگی؟ اگر ایک جگہ پہ حجت الہی یہ کہتے ہیں، میں اب اپنے سے مربوط مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں کیونکہ بعض تو بہت آشکار ہیں، جیسے امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگر حق آشکار ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے، اہل حق کے لیے آشکار حق ہے، وہ اختیار کر لیں گے۔ اگر باطل آشکار ہو کوئی مشکل نہیں ہے، آشکار باطل ہو اہل حق تو باطل کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ مشکل وہاں پیش آتی ہے کہ جب حق اور باطل آپس میں مخلوط ہو جائیں، وہ حق کو دیکھتے ہوئے باطل کو بھی اختیار کر لیں گے، یہاں سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ لہٰذا یہ جب بات ہمارے لیے روشن ہوئی تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ابلیس جب آئے گا اور اپنی دولت کو بچھائے گا تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا فقط خالص باطل کو کھڑا کر دے، وہ تو حق اور باطل کو مکس کر کے ہمیشہ پیش کرے گا۔ اس جگہ پہ جو حجت الہی سے وابستہ ہوگا اور ان کی اطاعت کرے گا وہ بچ جائے گا، فقط اطاعت کی وجہ سے بچے گا۔ ممکن ہے کہ بھی معرفت اور فہم نہ پیدا ہوا، اطاعت اسے بچا لے گی، لیکن اگر معرفت بھی اس جنم لینے لگ جائے تو یہاں پہ اور قوت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے اوپر ہمارے پاس کئی واقعات ہیں، یہ وہ کلیات ہیں کہ جو آپ کو روز اول سے لے کے زمین کی خلقت کے روز اول سے لے کے جب یہاں پہ آدم علیہ السلام نازل ہوئے تا قیامت یہ کلیات آپ کو نظر آئیں گی۔ آدم علیہ السلام سے ٹکراؤ، ہر نبی کے ساتھ ٹکراؤ، اس کے بعد صالحین کے ساتھ ٹکراؤ، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ٹکراؤ۔ یہ واقعات ہماری کتب میں ہیں کہ یہ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں آپ کی خدمت میں پڑھے جائیں گے، کیونکہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ دشمن بھی سمجھو اور دشمنی بھی کرو، یعنی معرفت دشمن کی حاصل کرو۔ کیوں معرفت حاصل کرو؟ تاکہ دشمنی کرو۔ مثلا شیطان یہ کہتا ہے کہ حتیٰ نیک کاموں میں یہ نیک کام کرو، نہ کرے شیطان سے دشمنی کے لیے۔ وہ نیک کام بھی نیک کام نہیں ہے جس کی طرف شیطان رغبت دلاتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ابھی واقعات آپ کی خدمت میں آئیں گے کہ مومنین کے پاس ایمان کی چہرے سے آئے گا، عابد کے پاس عابد کے چہرے سے آئے گا، حافظ کے پاس حافظ کے چہرے سے آئے گا، عالم کے پاس عالم بن کے آئے گا، فاسق کے پاس فاسق بن کے آئے گا۔ ہر ایک کے پاس ایک طرح سے نہیں ہے کہ فاسق بن کے آ جائے یا اس کی شکل بگڑی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ نیک پرہیزگار وہ دکھائی آپ کو دے رہا ہوگا، جیسا کہ الکافی میں ایک روایت میں وارد ہوا، یہ روایت بھی آپ کے سامنے پڑھی جائے گی کہ جب سقیفہ بنی ساعدہ کے بعد پہلے منبر کے اوپر بیعت کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے جس نے آ کے بیعت کی وہ ایک بوڑھا شخص تھا جو عصا کے ہمراہ آگے بڑھا اور بڑے بڑے سجدوں کے نشان تھے اور اللہ کی حمد و ثنا بجا لائی، اور اس نے کہا کہ مرنے سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یہ منظر دیکھ لیا، اور اس نے آ کے بیعت کی۔ اور جناب سلمان نے جب امیر المومنین علیہ السلام کو اس کی خبر دی تو امام نے فرمایا کہ پہلا شخص کون ہے جس نے بیعت کی؟ تو سلمان نے کہا کہ ایک شخص تھا۔ کہا کہ وہ کیا علامات ہیں؟ علامات بتائیں۔ جب علامات بتائیں تو امام نے فرمایا یہ ابلیس تھا۔ ابلیس کیا شکل اختیار کر کے آتا ہے، اگر دشمنی کے طریقے نہیں سے سمجھیں گے تو جو بھی آپ مرحلہ طے کر لیں، آپ امام کے صحابی ہو جائیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن جائیں، قرآن کریم کے حافظ بن جائیں، جنگوں کے مجاہد بن جائیں، رشتہ داریاں آپ پیدا کر لیں گھرانے اہل بیت علیہم السلام سے، ابلیس اغوا کر لے گا، کیونکہ ابلیس صراط مستقیم پہ بیٹھ سکتا ہے یا نہیں بیٹھ سکتا؟ سوال آپ ابھارے، صراط مستقیم پہ ہم چل رہے ہیں، صراط مستقیم پہ آ سکتا ہے یا نہیں؟ اس نے تو قرآن میں واضح کہا میں بیٹھوں گا کہاں پہ؟ صراط مستقیم پہ۔ بیت اللہ صراط مستقیم ہے یا نہیں؟ امام حسین علیہ السلام کا حرم صراط مستقیم ہے یا نہیں؟ لہٰذا مومن کا جب تک قلبی اور معرفت اور اطاعت کا تعلق نہیں ہوگا، خالی جسمانی ان مقامات سے تعلق اسے نجات نہیں دے گا۔ قلب کے اندر اور اطاعت کے ہمراہ حجت الہی سے تعلق پیدا کرنا پڑے گا، یہ ہے سر تسلیم خم کرنا، ورنہ وہ صراط مستقیم کے اوپر بیٹھ کے اغوا کرتا ہے۔ ہم اس کے کچھ شجرہ پڑھتے ہیں جو بعض کتابوں میں ہمارے ہاں وارد ہوا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم آگے بڑھیں گے۔
ایک ہمارے پاس تفسیر برہان میں تحفۃ الاخوان سے انہوں نے ذکر کیا بعض مفسرین کا قول، اور اس میں انہوں نے اس قول کو پھر آگے وہ صدی امام صادق علیہ السلام تک اس کو پہنچایا ہے۔ اس میں اب ہمارے پاس یہ جو بیان ہے تفسیر برہان کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے، یعنی سندن ہمارے پاس اگرچہ ضعیف ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں تفسیر برہان سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ انتہائی متاخر یہ تفسیر ہے، کسی اور ہمارے ہاں معتبر آسانی سے نہیں آیا، لیکن ہم تائید اور شواہد کے طور پہ اس سے اخذ کر سکتے ہیں۔ مطلب اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے اور اسناد کو حذف کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ ابو بصیر نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے، اور ابو بصیر نے کہا اخبرنی عن خلق آدم کیف خلقہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیسے خلق کیا؟ فرمائے ان اللہ تعالی لما خلق نار السموم، اللہ تعالیٰ نے جب نار سموم زہریلی آگ سے خلق کیا، وہی نار لا حر لہا ولا دخان، کہ نہ اس کے اندر حرارت ہے اور نہ اس کا دھواں ہے، ایسی آگ ہے، صحیح ہے۔ وخلق منها الجان، ان سے جن اللہ تعالیٰ نے خلق کیے، بس جن کی خلقت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے ہے۔ فذلك معنی قولہ تعالی، یہ فرمان الہی کا معنی ہے والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جن انہیں ہم نے خلق کیا اس سے پہلے نار سموم ایک زہریلی آگ سے۔ وَسَمَّاهَا مَارِجًا، اور اس کا نام کیا رکھا؟ مارج نام رکھا۔ وَخَلَقَ مِنْهُ، بس اس جن کا جان جو ہے وہ مفرد ہے یا جمع کا صیغہ ہے؟ اس میں فاعل ہے جان، صحیح ہے، جان، اس لیے صرف دوست کو نہیں جان کہہ سکتے، دشمن کو بھی جان کہہ سکتے ہیں، بے شک وہ آپ کی نیت نہ پہچانے، آپ کہہ سکتے ہیں آپ میرے لیے جان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو والجان، البتہ اس جان کے اوپر شد ہے اور دوسری جان کے اوپر شد نہیں ہوتا، صحیح ہے۔ اس جان کا کیا ہے؟ جان اس میں فاعل ہے، مفرد کا ہے صیغہ نا، یعنی جن سے اگر اس میں فاعل کا صیغہ بنائے تو کیا بنتا ہے؟ جانن، ایک جن کو خلق کیا، اور اس ایک جن کا نام کیا رکھا؟ وَسَمَّاهُ مَارِجًا، اسے مارج نام اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ وَخَلَقَ مِنْهُ زَوْجَهُ، اور پھر اسی جان سے اس کی زوجہ بھی بنائی۔ یہ بھی دلچسپ چیز ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک اہم ترین جزء وہ اس کی زوجہ ہے، زوجہ کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہوتی ہے۔ اس لیے نزول آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم کے ساتھ حوا کا رشتہ پہلے قائم کیا یا پہلے اتارا پھر قائم کیا رشتہ؟ پہلے رشتہ قائم کیا، اسی لیے اس کا یہ مطلب ہے کنبے کی صورت میں، اجتماعی صورت میں آدم علیہ السلام کی دشمنی ابلیس سے ہوئی، انفرادی صورت میں نہیں۔ لہذا فقط یہ نہ دیکھیں کہ میں نے دشمنی کرنی ہے، معاشرے پہ نگاہ رکھیں، گھرانے پہ نگاہ رکھیں، ایسا کنبہ جنم دے جو دشمنی کرے ابلیس سے، ایسا معاشرہ جنم دے جو دشمنی کرے ابلیس سے۔ یہ قرآن کریم کے آیات سے پیغام صادر ہوتا ہے ہمارے سامنے۔ لہذا دشمنی آدم و حوا دونوں کی تھی، اس لیے کئی نام اللہ تعالیٰ نے کئی واقعات رکھے جس میں ان دشمنی کے مظاہر بتائے ہیں، کہ بعض کنبے تھے کہ جس میں میاں بیوی دونوں ہی دشمن ہیں ابلیس کے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا خانوادہ، لیکن بعض ایسے ہیں کہ جس میں ایک فرد یا آدھا کنبہ دشمنی میں، آدھا کنبہ دشمنی میں نہیں ہے، جیسے نوح علیہ السلام و لوط علیہ السلام، ان کے کنبے کی مثال دی، یا فرعون کے کنبے کی مثال دی۔ جناب آسیہ دشمنی میں ہے، فرعون دشمنی میں نہیں ہے، وہ اس کی ولایت میں ہے۔ بس ہر انسان اصل میں دو دولتوں میں سے ایک دولت میں زندگی بسر کر رہا ہے، یا ولایت الہی میں ہے یا ولایت ابلیس میں ہے، چاہے نمازیں پڑھ رہا ہے، چاہے روزے رکھ رہا ہے، چاہے وہ مکہ میں رہ رہا ہے، نجف میں رہ رہا ہے، کربلا میں رہ رہا ہے، حوضہ علمیہ میں پڑھ رہا ہے، قرآن حفظ کر رہا ہے، خدمت خلق کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، ان دو میں سے ایک میں ہے۔ تعین کس سے ہوتا ہے؟ تعین ہوتا ہے کہ اس کی نفس، اس کا وجود، اگر وہ حجت اسلامی کے، حجت الہی کے سامنے وہ تسلیم ہے، اطاعت میں ہے، یہ ولایت الہی میں ہے۔ اگر حجت الہی کے سامنے تسلیم نہیں ہے اور ان کی اطاعت میں نہیں ہے تو کہاں پر ہے؟ پھر ولایت
ابلیس میں ہے، ولایت شیطان میں ہے وہ۔ اب آئیں آپ آگے دیکھیں، اب یہ خلقت کے سلسلے دیکھیں، آدم علیہ السلام کی بھی خلقت کا اسی طرح سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس روایت کے مطابق، کہ اگرچہ یہ مرسلہ روایت ہے اور سندن ہم نہیں اسے صحیح سند کہتے، لیکن اس کتاب کے حوالے سے تائید کے طور پہ ایک مطلب کو ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهُ، اور اسی مارج سے زوج کو اللہ نے خلق کیا، وَسَمَّاهَا مَارِجَةً، اور اس کی بیگم کا نام کیا رکھا؟ مارجہ۔ فَوَقَعَهَا، پھر اس نے نزدیکی اختیار کی ابلیس نے، صحیح ہے، وہ جو مارج تھا نا، اس نے مارجہ سے قربت اختیار کی، فَوَلَدَتْ الْجَانَ، اب یہاں سے کیا ہوا؟ ایک اور جان پیدا ہوا، صحیح ہے، اس لیے جو زیادہ جان کرے وہ سمجھ لے کہ کسی اور قبیل سے ہے، صحیح ہے۔ ثُمَّ وَلَدَ الْجَانَّ وَلَدًا، پھر اس جان سے ایک اور پیدا ہوا، اس کی بھی آگے شادی ہوئی۔ اس جو تیسرا جان تھا اس نے وَسَمَّاهُ الْجِنَّ، وہ پھر الف ہٹ کے جن بن گیا اور جان سے جن آ گیا۔ وَمِنْهَا تَفَرَّعَتْ قَبَائِلُ الْجِنِّ، اور یہاں سے پھر اس کا خاندان بڑا اور کئی قسم کے قبائل بن گئے۔ فَمِنْهَا ابلیس اللعین، ان میں سے ایک ابلیس ہے، ابلیس ان جنات میں سے ایک ہے، یعنی اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا ہے اس میں لازم نہیں ہے کہ سارے کے سارے بھٹکے ہوئے ہی تھے، سارے گمراہ تھے، یہ تو نہیں ہم نے پڑھا نا۔ بس جو خاندان اور قبائل مختلف جنات کے بن گئے، ان میں سے ایک جن ایسا پیدا ہوا کہ اس نے اپنا مقام اور مرتبہ وہ بہت عالی کر لیا، عبادات کے ذریعے سے بہت عالی پہنچا دیا۔ وَمِنْهُمْ ابلیس اللعین، ان میں سے ایک، ان قبائل جنات میں سے ایک ابلیس ہے۔ وَكَانَ يُولَدُ الْجِنُّ الذَّكَرُ وَالْأُنثَى، یہاں سے کیا ہے کہ اس کی پھر مذکر اور مؤنث اولاد جن پیدا ہوئی، صحیح ہے، یعنی کانا یولد پڑھیں تو شاید زیادہ مناسب ہے کہ ولادت در ولادت ہوتی رہی، الجان الذکر والانثیٰ، پس جن مذکر مؤنث کی ولادتیں ہوا کرتی تھی۔ وَيُولَدُ الْجِنُّ كَذَلِكَ طَوْأَمَيْنِ، اور بعض جو ہیں وہ جڑواں بھی پیدا ہوتے رہے۔ فَصَارُوا 90,000 ذَكَرَ الْأُنثَىٰ، یہاں تک کہ یہ تعداد کتنی ہو گئی؟ 90,000، 90 کو کہتے ہیں، 90,000 مذکر مؤنث۔ وَازْدَادُوا حَتَّىٰ بَلَغُوا عِدَّةَ الرِّمَالِ، یہاں تک کہ ان کی آبادی اتنی بڑھ گئی جتنی ریت کے ذرات ہیں، اتنی آبادی بڑھ گئی۔ وَتَزَوَّجَ ابلیس بِامْرَأَةٍ مِّن وُلْدِ الْجَانِّ، اسی جان کی جو پیچھے تذکرہ اس کی اولاد میں سے ایک خاتون سے مؤنث سے ابلیس نے اب ازدواج کر دیا۔ اب ابلیس کا ازدواج دیکھیں۔ یقال لها لہبہ بنت دوحہ بن سلبائیل، یہ اس کی بیگم کا نام ہے ابلیس کی۔ فولدت منہ بیلقیس وطونہ فی بطن واحد، دو اس سے فرزند پیدا ہوئے ابلیس کے، ایک ہے یلقیس اور دوسرا ہے طونہ۔ ثم شعلن و شعیلہ فی بطن واحد، پھر اسی سے شعلن و شعیلہ پیدا ہوئے۔ ثم دوہر و دوہرہ، وہ ایک ہی ساتھ جڑواں پیدا ہوئے۔ ثم شوزن و شیزہ، ثم فقتس و فقتسا فی بطن واحد، ایک ہی پیٹ سے یہ پیدا ہوئے، یعنی جڑواں تھے۔ فکثر اولاد ابلیس لعنہ اللہ، اللہ کی اس پر لعنت ہو، ابلیس کی پھر اولاد بہت زیادہ ہوگی، اس لیے اس کی مدد کے لیے ہمیں نہیں ساتھ شامل ہونا چاہیے، بہت ہے اس کی اولاد۔ حتی صاروا لا یحصون، اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ شمار نہیں آپ کر سکتے۔ وَكَانُوا يَهِيمُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ كَالذَّرِّ، کہ وہ اپنے چہروں کے بل جو ہیں غالباً یہیمون، منہ کے بل زمین کی طرف ہونا ظاہراً ایسا ہے، كَالذَّرِّ وَالنَّمْلِ، یعنی وہ چونٹیوں کی شکل میں ہوں گے۔ اچھا، ذر کہتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے کیڑے، صحیح، جراثیم نما۔ نمل کہتے ہیں چونٹیوں کو۔ والبعوض، مچھر مکھی۔ والجرادہ، ٹڈیاں۔ والطیر، پرندے۔ والذباب، مکھیاں۔ بعوض مچھر کو کہتے ہیں، ذباب مکھی کو کہتے ہیں۔ اس لیے یہ سارے پرندے بہت زیادہ تنگ کریں تو آپ ابلیس لعین کی اولاد کہہ کے مار سکتے ہیں، صحیح ہے،
گرمیوں میں کچھ پیچھے ہی پڑ جا کے مکھی میرے پیچھے ہی پڑ گئی، قرآن پڑھوں تب بھی ہے، نماز پڑھوں تب بھی ہے، یقیناً یہ کسی اور جگہ سے ہی ہے۔ وَكَانُوا يَسْكُنُونَ مَفَاوِزْ وَالْقِفَارِ، یہ لوگ جو ہیں یہ خشکی کے اوپر رہتے ہیں اور سوراخوں کے اندر رہتے ہیں، قفار والحیاض جوہڑوں میں یا یہ حوض وغیرہ کے گرد رہیں گے، والآجام والطرق مختلف راستوں کے اوپر یہ رہتے ہیں، والمزابل جہاں کوڑے وغیرہ پھینکتے ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں، والکنف کہ کنف کہتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پہ جانور باندھے جاتے ہیں، اونٹ ہیں، بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ان کے باندھے جاتے ہیں، گند بلا سارا ان کے ادھر ہی گوبر وغیرہ ہوتا ہے اس جگہ پہ، والانہار نہروں پہ ہوتے ہیں، والآبار کنوؤں کے اوپر ہوتے ہیں، والنواویس نواویس جو ہیں وہ صندوق نما لکڑی کے جسوں کو کہتے ہیں، جس میں آپ بھی میت وغیرہ رکھتے ہیں یا اس طرح کے جو لکڑی کے صندوقچے بنے ہوتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں وَكُلُّ مَوْضِعٍ وَحِشٍ، جہاں پہ بھی وحشی درندے ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں، حَتَّى امْتَلَأَتِ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، یہاں تک زمین انہی سے اولاد ابلیس سے بھر گئی، ثُمَّ تَمَثَّلُوا بِوُلْدِ آدم بَعْدَ ذَلِكَ، ولد آدم اولاد آدم کے لیے یہ تمثل اختیار کرتے ہیں مختلف صورتوں میں، کبھی کوئی جانور بن جائیں گے، کبھی کوئی پرندہ بن جائیں گے، کبھی کسی شکل میں آ جائیں گے اور اذیت کریں گے، وَهُمْ عَلَى صُوَرِ الْخِيَلِ، کبھی یہ گھوڑوں کی صورتوں میں آ جاتے ہیں، والحمیر کبھی یہ گدھوں کی صورت میں ہوتے ہیں، والبغال خچروں کی صورت میں، والابل کبھی یہ اونٹوں کی صورت میں ہیں، والماعز یہ جو گوسفند وغیرہ ہیں ان کی صورت میں، والبقر گائے وغیرہ، والغنم دمبے ہیں، والکلاب کتے ہیں، والسباع وحشی درندے ہیں، والسلاحف اور اس طرح کے دیگر جو جانور ہیں۔ فلما امتلأت الارض من ذریت ابلیس، جب ابلیس کی ذریت سے زمین بھر گئی، لعنہ اللہ، اسکن اللہ الجان الہوا دون السماء، تو اللہ نے جنوں کو کہاں پہ ٹھہرا دیا؟ ہوا میں، آسمان کے اوپر نہیں، ہوا میں، اس لیے جنات ہوا میں ہوتے ہیں۔ وَأَسْكَنَ ولد الجن فی سماء الدنیا، دنیا کے آسمانوں میں جن کی اولادیں ٹھہری ہوئی ہیں، وَأَمَرَهُمْ بِالْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ، اور انہیں عبادت اور اطاعت کا اللہ نے جنات کو حکم دیا۔ بس ابلیس کی اولاد الگ ہو گئی اگرچہ جن سے، اور بقیہ کی اولاد الگ ہے۔ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ فقط اللہ کی عبادت کے لیے میں نے جن اور انس کو خلق کیا ہے۔ وَكَانَتِ السَّمَاءُ تَفْتَخِرُ عَلَى الْأَرْضِ، زمین جو ہے وہ آسمان زمین کے اوپر کیا کرتا تھا، فخر کیا کرتا تھا۔ پھر آگے یہ سلسلہ ہے یہاں تک کہ بات آ جاتی ہے ثم رفع اللہ ابلیس الی سماء الدنیا لکثرت عبادتہ، کیونکہ زمین کے اوپر ہوا کرتا تھا ابلیس، تو کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ نے اس کو آسمان دنیا کے اوپر کھینچ لیا۔ فعبد اللہ تعالی فیہا 1000 سنہ، آسمان کے اوپر اس نے 1000 سال عبادت کی دنیا کے آسمان پہ۔ ثم رفع الی السماء الثانیہ، پھر اللہ نے اسے دوسرے آسمان تک وہ قدرت دے دی اور وہاں استطاعت پیدا کی۔ فعبد اللہ تعالی فیہا 1000 سنہ، وہاں پہ 1000 سال اللہ کی عبادت کی۔ فلم یزل یعبد اللہ فی کل سماء، ہر آسمان کی پر 1000 سنہ 1000 وہ عبادت کرتا رہا، حتی رفعہ اللہ الی السماء السابعہ، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک اللہ نے اسے پہنچا دیا۔ وکان اول یوم فی السماء الاولی السبت والاحد فی الثانیہ، حتی کان یوم الجمعہ سیر فی السماء السابعہ، کہ روز جمعہ وہ پہنچ گیا 7ویں آسمان پہ، یہ ہفتوں کی ترتیب سے۔ وَكَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ حَقَّ عِبَادَتِهِ، جیسا اللہ کی عبادت کا حق ہے ویسی عبادت کیا کرتا تھا۔ وَيُوَحِّدُهُ حَقَّ تَوْحِيدِهِ، اور حقیقی توحید اللہ کی بجا لاتا تھا۔ وَكَانَ بِمَنزِلَةٍ عَظِيمَةٍ حَتَّى إِذَا مَرَّ بِهِ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، کہ اتنی عظیم منزلت پہ پہنچ گیا کہ اس کے پاس سے جب جناب جبریل و جناب میکائیل گزرے، یقول بعضهم لبعض، تو ان میں سے بعض نے دیگر بعض کو کہا، لقد اعطی هذا العبد من القوة على طاعة الله وعبادته ما لم يعط احد من الملائکہ، اللہ نے اس عابد کو وہ مقام دیا ہے اس کی عبادتوں کی وجہ سے کہ ملائکہ میں سے کسی ایک کو بھی اللہ نے وہ مقام عطا نہیں کیا۔ فلما كان بعد ذلك بدهر طويل،
پھر ایک زمانہ طویل گزر گیا۔ امر اللہ تعالی جبرائیل ان یہبط الی الارض، جبرائیل کو حکم دیا کہ زمین کے اوپر اتریں، وَيَقْبِضَ مِن شَرْقِهَا وَغَرْبِهَا وَقَعْرِهَا وَبَسْطِهَا قَبْضَةً، اور شرق اور غرب اور تمام جو گڑھے ہیں اور اوپر کی جو مٹی ہے، ان سب کے نمونے لے کے مٹی کے لے آئیں، لِيَخْلُقَ مِنْهَا خَلْقًا جَدِيدًا، ایک نئی خلقت کو اللہ خلق کرے، لِيَجْعَلَهَا افضل الخلائق، اور اس کو سب سے افضل ترین خلقت اللہ تعالیٰ قرار دے دے۔ یہ ہمارے پاس ایک روایت کا بیان تھا، اور اس کے بعد پھر نیچے دوسرا بیان ہے کہ اسی کی تفصیل ہے اس میں، لیکن ہم ابھی اس تفصیل سے تھوڑا کنارہ کش ہوتے ہیں، اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے۔ ہم ایک واقعے کی طرف آتے ہیں۔ بصائر الدراجات میں یہ واقعہ درج ہے، اور اس میں بیان کرنا مقصود ہے کہ ہم ابلیس کو جان سکیں، پہچان سکیں۔ ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ ابلیس بعد کے جنات میں سے ایک جن نکلا، اور اس نے عبادت کثیر کی، اللہ کی توحید کثرت سے بجا لائی، اس منزل کی پر وہ پہنچ گیا کہ اس کو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور پھر ایک آزمائش میں گرفتار ہوا، اور افضل الخلائق کے ٹکر لینے کی بنیاد پہ یہ نتیجہ نکلا۔ لیکن ابلیس کی جو اولاد ہے وہ ساری جہنمی ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر اختتام کرتے ہیں۔ بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کے دن بقیہ آیات کا مشاہدہ ابلیس کے حوالے سے کریں گے، کہ خود ابلیس کی شخصیت سامنے آئے، کیونکہ اس دنیا میں جتنے مجرمین ہیں، حجت الہی کے مقابلے میں جو اصل امام ہے، جو اصل راہبر ہے، وہ ابلیس ہے۔ ابلیس کی طرف سے وحی بھی ہوتی ہے۔ اب طریقے واردات آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کے کل بیان کیے جائیں گے، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو تمام شیاطین کا سردار ہے، یہ ہم جیسوں میں لفٹ نہیں کراتا، صحیح ہے، یہ ٹکر لیتا ہے انبیاء و ائمہ علیہ السلام یا جناب سلمان اور اس درجے کے لوگوں سے۔ ہم جیسوں کے لیے اس نے نیچے بہت سارے چیلے اپنے بٹھائے ہوئے ہیں، صحیح، جو اس کی اپنی نسل سے ہیں، اور اس کے نسل سے اگر کسی بشر نے دوستی کر لی ہو تو بشر بھی اس کی ولایت میں آ جاتے ہیں۔ لہذا یہ چیز ہمارے سامنے آئی کہ ابلیس اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس سے ہمارا ٹکراؤ ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر اثرات سارے ہوتے ہیں جو حجت الہی کی اطاعت جب بھی بجا لائے گی یہ چیخے گا، چلائے گا۔ اس لیے بعض روایات میں نے عرض کیا کہ وارد ہوا ہے طولانی سجدے کیا کرو، یہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اور یہ بعض واقعات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے بھی اس کے چیخنے چلانے کے۔ طولانی سجدے کرو، اس سے اس کے اندر اور اپنی حقارت کا احساس بڑھ جاتا ہے کہ میں نے یہ تکبر کیا تھا، اور آج بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور اس کی حجت کو تسلیم کرتے ہوئے اطاعت کرنے والے آج بھی موجود ہیں۔ آئیں یہ واقعہ تیزی سے دیکھتے ہیں، اور اس کو کیونکہ یہ واقعہ تھوڑا سا طولانی ہے، میں آپ کی خدمت میں آغاز عربی میں پڑھتا ہوں اور بقیہ اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ ہے بصائر الدراجات کی روایت۔ بصائر الدراجات بڑی ہماری ایک قدیمی کتاب ہے، اور فضائل اہل بیت علیہم السلام میں اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ زیارت ناموں میں جامع کبیرہ سے بہتر زیارت نامہ نہیں ہے، اور فضائل اہل بیت علیہم السلام میں بصائر الدراجات سے قدیمی ترین بھی اور بہترین کتاب بھی نہیں ہے۔ حسن بن صفار جو ہیں، محمد بن حسن بن صفار، یہ امام علیہ السلام کے صحابی بھی رہے ہیں، 290 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، معروف کتاب ہے، اختلاف ہے ہمارے علماء میں یہ کتاب جیسے لکھی گئی تھی ویسی پہنچی ہے یا نہیں پہنچی۔ ایک بڑی تعداد اس کے اوپر اعتماد رکھتی ہے کہ آج جو بصائر الدراجات کے نام سے کتاب ہے یہ وہی کتاب ہے، اور بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا طریق ہم تک نہیں پہنچا۔ اس کے اندر جو کتاب میں آپ کی خدمت میں روایت ذکر کی گئی ہے، یہ روایت اگر سند کے طور پہ دیکھیں تو مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، لیکن اس کا ہم جبران کر سکتے ہیں، اس لیے اس کو بھی ہم معید کے طور پہ لیں گے، تائید کے طور پہ لیں گے۔ اس چیز کو ذہن نشین رکھیں کہ جو حدیث سندی ثابت نہیں ہے اسے براہ راست فوراً نسبت قوی طور پہ نہیں دے سکتے، لیکن اس کے جو متن ہے وہ بعض اوقات یہ نشاندہی کرتا ہے کہ یہ امام سے صادر ہوئی ہوگی۔ اس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بصائر الدراجات جلد نمبر 1 صفحہ 101 میں
امام صادق علیہ السلام سے حسن بن محبوب نقل کرتے ہیں عن رجل، ایک شخص سے. اب وہ شخص کا نام نہیں اس لیے مرسل ہے، لیکن اگر ہم یہ مبنی لے لیں کہ حسن بن محبوب یہ معروف شخصیات میں سے ہیں اور یہ جن سے نقل کریں وہ ثقہ قرار پاتا ہے، تو اس مبنی کے تحت ممکن ہے جبران کیا جا سکتا ہے. بہرحال امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بین جبال تہامہ، تہامہ پہاڑی سلسلہ جو ہے پہاڑ کے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اذا رجل علی اکازۃ، اچانک ایک شخص نمایاں ہو گیا. اور اکازہ کہتے ہیں کہ وہ جو نیزہ ہوتا ہے، نیزے کے نیچے وہ جو لوہے کی نوک ہوتی ہے، اسے زمین پہ رکھ کے اس نیزے سے ٹیک لگانے، اس نیزے کی نوک کا زمین کے اوپر گڑا ہوا ہونا، یا اس نوک کو اکازہ کہتے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ پرانے دور میں اس نیزے کو ٹیڑھا کر کے زمین پہ گاڑتے تھے اور ٹیک لگا کے اس کے ساتھ رکھتے تھے، سہارا لے کے رکھتے تھے، جیسے عصا سے سہارا لیا جاتا ہے. وہ شخص بھی اسی طرح سے لے کے کھڑا تھا اور ٹیک لگائے ہوئے تھا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا لغت جنی، جنی کی لغت میں، یعنی جن تھا وہ. وطئہم من جبال تہامہ، یہ جنات جو ہیں ادھر جبال تہامہ میں آتے جاتے تھے، یعنی انہی جگہوں پہ مسکن تھا. وقال من الرجل، کون ہو تم؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس سے بات چیت شروع کر دی، جنی زبان میں بات چیت کی ہوگی. اس نے کہا کہ حامۃ بن ہیم بن لاقیس السلیم بن ابلیس، شجرہ نسب ابلیس تک پہنچتا تھا، یعنی ابلیس کا آپ سمجھے کہ پڑ پوتے کا پوتا. صحیح. حامۃ کہ بعض جگہوں پہ حام بھی آیا ہے، ادھر گولتا ہے، بعض جگہوں بقیہ جگہوں پہ فقط حام ہے. حامۃ ابن ہیم بن لاقیس بن سلیم بن ابلیس، ابلیس کا بیٹا سلیم، اس کا بیٹا لاقیس سلیم ایک ہی شخص ہے، لاقیس سلیم، لاقیس سلیم کا بیٹا ہیم، ہیم کا بیٹا حام، بس پڑ پوتا ہوا ابلیس کا. صحیح، کیونکہ عمریں بھی لمبی ہوتی ہیں جنات کی. حتیٰ کہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جنات کے ایک گروہ سے ملاقات کی تو ان سے پوچھا کہ آپ کے ادھر کافر ہوتے؟ اس نے کہا کافر ہوتے ہیں. اور کہا کہ مسلمان ہیں؟ کہا مسلمان بھی ہوتے ہیں. کہا کہ شیعہ یا سنی؟ تو اس نے کہا کہ جنات میں سنی نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے اجداد میں جنہوں نے غدیر خم کے موقع پہ موجود تھے وہ اجداد آج بھی موجود ہیں، اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان ولایت کیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا کے. اس بنیاد پہ جنات جو مسلمان ہوتے ہیں وہ سارے شیعہ ہوتے ہیں. یہ بہرحال ان کا یہ بیان تھا. تو بہرحال یہ پڑ پوتا تھا. قال لیس بینک و بین ابلیس غیر ابوین، کہ صرف دو باپ کا فاصلہ ہے ابلیس سے تمہارے درمیان. قال لا، قال اکلت عمر الدنیا، یعنی مراد یہ تھی ابلیس کے درمیان اور تمہارے درمیان دو والدین کا فاصلہ، اتنی طولانی عمر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ پڑ پوتا پہنچا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے دنیا کی عمر کو کھا لیا، یعنی بڑی طویل عمر ہے. قال علی ذالک کم اطاع علیک، کتنی مدت تیرے پاس گزری ہے؟ تو اب سنانے لگا کنت ایام قتل قابیل حابیلہ، کہ میں ان ایام میں بھی تھا جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا. اخاہ غلاما اعل الاقام وانہا عن الاعتصام وآمر بفساد الطعام. پھر بتایا کہ میں کیا کیا کام کیا کرتا تھا، کہ فساد کو برپا کرتا تھا، اور اس طرح سے دیگر. ترجمے کو مختصر کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عمر اللہ عمل الشیخ المتوسم والشاب المؤمل قال دع یا محمد. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اللہ کی کھاتے ہوئے کہا کہ شیخ جو متوسم، وسامہ کہتے ہیں علامات لگانا، یعنی جو اپنے آپ کو متزین کرے، بوڑھا ہے لیکن متزین کرتا ہے جیسے جوان، کیونکہ جوان نے تو ازدواج کرنا ہے، تو بوڑھے کے لیے یہ عمل تعجب آور ہے. اور وہ جو جوان ہے جو بہت امیدیں لگا کے رکھتا ہے، تو اس کے بارے میں کہا اس نے کہ چھوڑے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ان کا تذکرہ. بہرحال نیچے بات آئی، کیونکہ ابھی ٹائم ہمارے پاس ختم ہوا چاہتا ہے،
اور تذکرہ نیچے آتا ہے یہاں تک کہ یہ ایمان لے آیا، یہ جو پڑھ ہوتا ہے یہ ایمان لے آیا، اور پھر اس کا تذکرہ بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے۔ آگے نیچے چونکہ روایت طولانی ہے، انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوالات ہیں ان کی جانب سے وہ اس کا تذکرہ ہے، تو کل ہم اس کو پڑھیں گے یہ بیان کرنے کے لیے کہ ابلیس کے چنگل اور اس کی ولایت سے آزاد ہوا جا سکتا ہے، اور اسی کو موضوع کلام بناتے ہوئے وہ واقعات احادیث سے آپ کے سامنے پڑھے جائیں گے کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اہل ایمان کے پاس مومن بن کے آتا ہے، عابد کے پاس عابد بن کے آتا ہے، تاکہ طریقے واردات کو ہم اس کے سمجھ سکیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔